پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو ریئل کسٹمرز تھے انہوں نے برانچز میں آنا بند کر دی. ہم نے یہ دیکھا کہ باہر بھی لوگوں نے یہ اسٹرگل کی ہم سے پہلے, صرف یہ کہ ان کو وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ 10 سال پہلے ہٹ کرتی ہے, ہمیں 10 سال بعد ہٹ کرتی ہے. ہم نے پاکستان کی پہلی لوکل انجینئرنگ کر کے انڈیجنس کیش ڈپازٹ مشین ڈیولپ کی. لٹرلی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ مشین میں نوٹ ڈالتے ہیں, الحمدللہ پھر ہم نے سینٹرل بینک سے اپروو کروائی اور وہ چل پڑی. آج ہم مہینے کے 40 ارب روپے ان مشینوں کے ذریعے کلیکٹ کر رہے ہیں. ہم یورپ یو ایس اے کے ایئرپورٹس کی مثال دیتے ہیں نا, چارہ مرچنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی 5 بجے تم اپنا دھندا بند کر کے چلے جاتے ہو, میرا دھندا تو 5 بجے شروع ہوتا ہے. کوئی 10 ٹریلین روپیز کا آپ کا کیش ہے جو بینک کی بیلنس شیٹ پہ ہے ہی نہیں. چیزیں خرید سکتے ہیں, چیزوں میں ہیں فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, آئی پیڈز ہیں. تو ہماری جو مشین ہے وہ مشین لرننگ کی بیسس پہ ان پریشر پوائنٹس کو اپنے پاس کیپچر کرتی ہے, پھر اس کو آپ کے سگنیچر سے میچ کرتی ہے. سو دیٹ اگین از آل ہیپننگ تھرو دا مشین لرننگ فیز. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے. ٹیکنالوجی کا دورہ ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ, کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بچ سکے, دور رہ سکے. اور ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ٹیکنالوجی, ایک پرٹیکولر انڈسٹری میں ٹیکنالوجی دیٹ ریئلی افیکٹس all of us is banking sector. اور ایک زمانہ تھا بینکوں میں جانا پڑتا تھا, لائنیں لگانی پڑتی تھیں, چیک بک اور چیک کاٹنا پڑتے ہیں, پے آرڈر بنانے, سب کچھ کرنے. بٹ ناؤ ایوری تھنگ کین بی ڈن آن دی ایپلیکیشن. اور اگر ہم بینکنگ اپلیکیشنس کے حوالے سے بات کریں, دس ون پرٹیکولر ایپلیکیشن دیٹ آئی ہیو بین ہیئرنگ اے لاٹ اباؤٹ دیز ڈیز, ویدر اٹس دا کیمپین اینڈ ایوری تھنگ اینڈ پیورلی آن دا بیسس آف انوویشن, دیٹ از بینک الفلاح الفا. اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اس ایپ کا ایولیوشن کافی عرصے سے جو ہے وہ نوٹ کیا ہے, اینڈ آئی جسٹ سی دیم لوڈنگ لاٹس اینڈ لاٹس آف تھنگز ان ٹو دس ایپ. تو آج ہم بینک الفلاح, ان کی ڈیجیٹل اسٹریٹجی, اس پرٹیکولر ایپ کے حوالے سے بات کریں گے, اینڈ واٹ ٹو ایکسپیکٹ ان فیوچر. آئی ہیو گاٹ مسٹر یحییٰ خان ود می ہو از دا چیف ڈیجیٹل آفیسر اینڈ گروپ ہیڈ ایٹ بینک الفلاح. السلام علیکم یحییٰ. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, لنکڈ ان میں آپ نے بڑی خوبصورت سی تصویر لگائی ہوئی ود یور ٹیم اینڈ آل ایوری ون ویئرنگ دوز بلیک شرٹس. اینڈ بٹ جب بھی کوئی پروڈکٹ اپنی یو اے ٹیز کی اسٹیج سے نکل کے لائیو ہوتی ہے, اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے ویسے. سو ٹیل اس اباؤٹ یور فیلنگز اینڈ ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک فار یو ٹو ریوامپ دس انٹائر الفا ایپ. Thank you, Dil. It's a fantastic question and takes me down the memory lane actually. So, دیکھیں الفا ایپ ہیز بین ون آف دی وائڈلی یوزڈ کنزیومر بینکنگ ایپس اینڈ ریٹیل بینکنگ ایپس ان دا مارکیٹ فار اے لانگ ٹائم, اور ہمارے ملینز آف منتھلی ایکٹیو یوزرس موجود ہیں آج بھی. اور یہ ہمارا ویسے تو دی فرسٹ ایولیوشن آف الفا واز لانچ بیک ان 2016 اینڈ دین آئی جوائنڈ ان 2018, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر زیادہ اگریسولی کام کرنا شروع کیا. پھر کووڈ کے زمانے میں وی ور دا نیٹ بینیفیشریز, جس زمانے میں تمام بینکس اینڈ بالخصوص ہم, اس سے ہم کووڈ سے لکیلی 2018 سے ہم نے کافی اگریسولی اپنی ایپ کو ریفربش کرنا شروع کر دیا ہوا تھا, تو کافی سارے فیچرز آ گئے تھے ہمارے پاس. اینڈ دین کووڈ میں ہم بہت ریپڈ رائز آئی ہماری. سو بفور دس لانچ ہم آلریڈی, یعنی وچ ہیپن اباؤٹ اے ویک اگو, ہم آلریڈی کوئی 84% آف آور ریٹیل کاؤنٹر ٹرانزیکشنز ہیو موو ٹو ڈیجیٹل چینلز. 84%. So only 16% of our retail transactions are now happening on the branch counters. Interesting. اور اس میں سے اس 84% میں سے جو 60% والیوم ہے وہ صرف اس ایک چھوٹی سی ایپ کے ذریعے گزرتا ہے ہمارا, وچ از ملٹیپلز آف ٹریلینز آف روپیز. تو ہمارے لیے تو یہ اٹس اے فنڈامنٹل تھنگ. تو اگر ہماری سمجھیں جو فیچر سیٹس ہیں, جو کسٹمرز ہیں, اس کا فیڈ بیک ہمیں انسٹنٹلی مل رہا ہوتا ہے. ایپ, اس ٹیکنالوجی اگر کبھی ایپ ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا کال سینٹر چوک کر جاتا ہے, رائٹ. سو ایک زمانہ ہوتا تھا جب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے بینکنگ کا, تو اگر برانچ نہیں کام کر رہی ہوتی تھی تو لوگ فون کرتے تھے اور کہتے تھے یار برانچ میں ہم گئے, پتھرا ہو جایا کرتا تھا رائٹ. اب وہ ایک چھوٹی سی معمولی سی پلے اسٹور پہ ایپ جو پڑی ہوئی ہے نا, اس نے وہ ویلیو لے لی ہے.
So we've been at it for this time. پھر آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کے اوپر ہم لگ بھگ عدیل تقریباً 2 سال پہلے ہم نے اس پہ کام شروع کیا. اس کو ہم نیو الفا کہہ رہے ہیں. سو وہ الفا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا 2016 سے لے کے 2024 تک. اس کے بعد جو ہمارا فنڈامنٹل پریمس تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ ریئلائز کیا، اینڈ باقی تمام بینکوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، انفیکٹ تمام فائنینشیل سروسز ایپ کے ساتھ پاکستان میں بالخصوص یہ ہے کہ وہ ایک ٹرانزیکشنل بینکنگ ایپ ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ان لارج پارٹ 2 کام ہوتے ہیں. when I say large part I almost mean 90% of the time. فنڈ ٹرانسفرز، بل پیمنٹس. رائٹ، آپ سوچ لیں اپنے کاسٹ یور مائنڈ ٹو یور سیلف، یو بین اے بینکر یور سیلف کہ آپ اس کے علاوہ کبھی سو دین تھاٹ کہ بینکنگ از بیونڈ دیٹ. بینکنگ از اباؤٹ آن بورڈنگ، گیونگ پیپل دا چوائس ٹو سیو اینڈ گرو دیئر ویلتھ، اینڈ گیونگ پیپل دی آپشن ٹو بورو شوڈ دے وش ٹو بورو، which goes beyond transactional banking. So this new alpha is about the financial lifestyle, managing the financial lifestyle of a person, which is transactional for sure, which is savings and growing your money, which is onboarding yourself digitally across consumer products in which you worked in, across accounts, foreign currency accounts, Islamic accounts, conventional accounts, and we'll talk more about it, as well as borrowing when you have the need for. So یہ ہمارا ہسٹری تھی اس کی. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک میرے خیال سے تو تمام ہی آپ نے بینکنگ کے جو آئی وڈ سے فرنٹ اینڈ جتنی چیزیں تھیں وہ تو آپ نے، کہ بیک اینڈ تو ظاہر ہے آپ بورونگ کسی کو کرنی ہے تو نیچرلی پورا ایک ٹیم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اور سارا کام کر رہا ہوگا. بٹ اکثر میں ڈیجیٹل بینکنگ میں جو میرے دوست کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو بینکنگ کا ایک کور کانسیپٹ رہا ہے، ایک برک اینڈ مورٹار، ایک پلیس اینڈ آل، ناؤ یو آر سیئنگ 84% آف دا ٹرانزیکشنز جو آپ کی روٹین ٹرانزیکشنز ہیں آر ٹیکنگ پلیس تھرو دس ایپ. So does it put some sort of a pressure on the retail banking team? وہ آپ سے ناراض ہوتے ہوں گے، یار تم نے تو میرے سارے کام ہی ختم کر دیے ہیں. Do you think this is resulting in some serious cost saving for the organization Bank Alfala جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت؟ Can you see that change in perhaps the P&L right now? Yeah, I thought you would ask again your background. So Adil, first of all, so we always say the need for branches will not and shall not go away. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. Right. Customers need to see the branches on high street, and they need to see the branches of a certain standard for them to have that trust کہ میں اپنے مہینے کے آخر میں جو میری تنخواہ ہے وہ میں اس بینک میں چھوڑ سکتا ہوں. بینکنگ کا سب سے پہلا کام ہے سیف کیپنگ آف یور منی. اس کے بعد ٹرانزیکشن، اس کے بعد گروئنگ، اس کے بعد بورنگ شروع ہوتی ہے. آپ بینک اکاؤنٹ کیوں کھلواتے ہیں؟ کہ آئی وانٹ ٹو کیپ دا منی ود اے سیف کیپر. ٹھیک، رائٹ، میری تنخواہ تمہارے پاس آئے گی، بھائی اس کو سیف کیپ کر کے رکھنا. وہ سیف کیپنگ کا ٹرسٹ آتا ہے جب آپ کی برانچ کا نیٹ ورک اینڈ برانچ کی پریزنس ہوتی ہے. سو دیٹس دا آنسر ٹو دا فرسٹ کوشچن. سو نو، دیر از نو پریشر آن آور ریٹیل نیٹ ورک اور آور ریٹیل کولیگز. وی آر دا فرسٹ ونز ہو ایکچولی پروموٹ کہ ہماری برانچز زیادہ ہونی چاہیے، بالکل، اور بہتر اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ٹرسٹ بنتا رہے. ہاں، دین دا نیکسٹ کویسچن از جو آپ نے پوچھا، بٹ واٹ ہیپنز ان سائڈ اے برانچ از فنڈامنٹلی چینجنگ. رائٹ. ہم نے ایک اپنی ڈیجیٹل لائف اسٹائل برانچ زمزمہ پہ کھولی تھی کوئی 2 سال پہلے. میں آپ سے اگلا سوال یہی پوچھنے والا تھا. ابھی میں جو سرچ کر رہا تھا وہ یہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابھی میرا ریسنٹلی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، اینڈ دیٹس اے ویری آئی وڈ سے پریٹی mind-boggling sort of an experience. So kudos. So you were behind that. Was it your team or you work with the retail team? Our team and retail team were behind it. And isme I must give credit where is due, and credit, a lot of credit goes to State Bank also. Because جب ان کے پاس یہ concept لے کر ہم نے اس کے اوپر بھی بہت عرصہ ریسرچ کی. Generally we do global researches, then we change it to the Pakistani preferences. Within پاکستان کے ہم consumer researches کرتے ہیں. تو ہم نے جب گلوبل دیکھیں اور پاکستان میں بھی یہی ہے. ایکچولی پاکستان کا بینکنگ ماڈل نا بہت کلوزلی ریزمبل کرتا ہے گلوبل ریٹیل یا کنزیومر بینکنگ ماڈل کے ساتھ. انویسٹمنٹ بینکنگ بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا، سو ہم نے یہ دیکھا کہ باہر بھی لوگوں نے یہ اسٹرگل کی ہم سے پہلے. صرف یہ کہ ان کو وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ 10 سال پہلے ہٹ کرتی ہے، ہمیں 10 سال بعد ہٹ کرتی ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو ریئل کسٹمرز تھے انہوں نے برانچز میں آنا بند کر دیا.
ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے. برانچ میں اگر آپ جائیں گے, برانچ میں پراکسی کسٹمرز آتے تھے, صحیح ہیں, رائٹ, رائڈر جا رہے ہیں, بالکل نان کسٹمر یار یہ چیک لے جا میرا, یار یہ کیش کرا کے لیا, یہ یا ان کا رائڈر گیا, اس نے کیش ڈپازٹ کرا دیا. ٹھیک. Over 70-75% of the transactions that are happening in the branch are check or cash related. So branches had also become transactional centers. It was not just the app, but the branches itself had. Now, having a branch network where you have multiple tellers and staff and vaults and insurances and technology and everything working, but it's actually not doing justice to the whole infrastructure that is there, because ultimately the teller is conducting a transaction for you, right, which is a check or a cash transaction یا bill payment کی transaction. Right. So سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ branches must prevail, in fact must grow, but what happens inside the branch must materially change. So ہم نے کہا کہ جو ٹرانزیکشنل سروسز ہیں وہ یا آدمی سیلف سروس کر لے, یعنی گھر پہ بیٹھ کے آئے نا, لیکن اگر آتا ہے, جو کہ آتے ہیں, آپ کبھی روک نہیں سکتے لوگوں کو برانچ آنے سے, تو پھر وہاں پہ آپ اتنی یوزر فرینڈلی ٹیکنالوجی اور مشینز لگائیں کہ وہ کنڈکٹ کر لیں خود سے ٹرانزیکشن. جو زمزمہ کی آپ نے برانچ کی, میں نے آپ کو یہ نیشن وائڈ ریشو دیا 84% کا, زمزمہ برانچ کا ہمارا 97% ریشو ہے سیلف سروس یا ڈیجیٹل کا. سو جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو اوپر لابی ہے ہماری ڈیجیٹل لابی, اس کے اندر ہماری جو کیش ڈپازٹ مشین, سو وی الحمد للہ وی آلسو انڈیجنسلی ان پاکستان وی ٹیک پرائڈ ان اٹ اینڈ وی ٹیل دا اسٹوری ٹو ایوری ون اینڈ وی انکریج ایوری ون اینڈ ادر پلیئرز آلسو کہ ہم یہ لگائیں. ہم نے پاکستان کی پہلی لوکل انجینئرنگ کر کے انڈیجنس کیش ڈپازٹ مشین ڈیولپ کی آج سے تقریباً 4 سال پہلے. الحمد للہ یہ کوئی برانڈیڈ مشینیں نہیں ہیں, اس زمانے میں برانڈیڈ مشینیں $30,000 کی ملتی تھیں, رائٹ. ہم نے کہا یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے لوکل انجینئرنگ کی اس کی. الحمد للہ پھر ہم نے سینٹرل بینک سے اپروو کروائیں اور وہ چل پڑیں. آج ہم مہینے کے 40 ارب روپے ان مشینوں کے ذریعے کلیکٹ کر رہے ہیں. مشینوں, نو ہیومن انٹریکشن, لوگ آتے ہیں مشین میں. ہم یورپ USA کے ایئرپورٹس کی مثال دیتے ہیں نا کہ جی ہم گئے اور ہم نے کنویئر بیلٹ پہ بیگ ڈالا اور وہ بیگ چلا گیا خود سے. لٹرلی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ مشین میں نوٹ ڈالتے ہیں. اینڈ عدیل رات کو, اور ہم نے اسی مقصد سے لگایا تھا کہ جی یہ مرچنٹس کے لیے ہو, تو یہ ہماری پوری رات کھلی ہوتی ہیں, ہماری جو ڈیجیٹل لابیز ہیں پوری رات کھلی ہوتی ہیں. ایز وی اسپیک ہمارے اس وقت 600 کا نیٹ ورک ہے, یعنی ہماری 600 آؤٹ آف ہماری 1100 برانچز, 600 برانچز کے باہر جو کمرے ہیں جس کو ATM ویسٹیبلس کہتے ہیں, جو رات بھر کھلے ہوتے ہیں, ان میں کیش ڈپازٹ مشینز لگی ہوئی ہیں. رات 12 بجے اگر کبھی آپ یو آر این آبزرونٹ پرسن بیکاز دیٹس واٹ یو آر, اگر آپ کبھی گزریں آپ دیکھیں گے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں مرچنٹس کی جو اپنی دکانیں بند کر کے اور اپنا کیش ڈپازٹ کرانے آتے ہیں. ایک بہت بڑی پرابلم آپ نے جو کیش مینجمنٹ کی یہاں پہ ظاہر سالو کی ہے یہ. کریکٹ. اور اس سے پہلے ہمیں اندازہ ہے کہ سوری ہماری بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے, but it's okay. That's the good learning for me. I mean 600 CDM must be the biggest network in Pakistan. It's the biggest network in Pakistan in fact, and which is $500 billion every year جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ 200 اور لگا رہے ہیں, تو بائی ایئر اینڈ ہماری 800 ہو جائیں گی انشاءاللہ. سو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں بینکوں کا کام ہوتا ہے ایز اے سیڈ ارلیئر سیف کیپنگ آف کیش. ہم پاکستان میں کیش لیس اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, بٹ بینکوں کا پہلا کام ہے اپنی فنڈامنٹل سروس دینا وچ از سیف کیپنگ. یار سیف کیپنگ کی ہم بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں یار ٹرانزیکشن بینکنگ کر دیں گے, ہم آٹو فائننس کر دیں گے. وہ بیچارہ مرچنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی 5 بجے تم اپنا دھندا بند کر کے چلے جاتے ہو, میرا دھندا تو 5 بجے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں رات کو 12 بجے بند کرتا ہوں اپنی دکان کو. تو 5 سے 12 بجے کیا 5 سے 12 بجے عدیل اگر آپ کبھی پاکستان میں غور کریں, اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ تھا ایک موبائل فائنینشیل سروسز کو رن کرنے کا, 5 سے 12 بجے کے درمیان میں آپ کی سپلائی چین سٹنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ جب مال سپلائی کرنے آتا ہے وہ مال تو دے دیتا ہے, کیش کو ہاتھ نہیں لگاتا. صحیح, ٹھیک. اچھا اب کسٹمر تو ریگولر کیش دے رہا ہے مرچنٹ کو, مرچنٹ کیش لے بھی رہا ہے. اب 12 بجے کوئی یہ پوچھے کہ 12 بجے بیچارہ اس کیش کو کرتا کیا ہے, وہ جو 4 5 8 10 15 لاکھ روپے مرچنٹ نے رکھے ہیں, وہ بیچارہ اس نے موٹر سائیکل کی ٹینکی میں 2 ٹنکیاں بنائی ہوئی ہیں, ایک پیٹرول کی ٹنکی ہے, کیش کی ٹنکی ہے, رائٹ. وہ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. تو اب آپ 12 بجے کبھی رات کو یا 1 بجے جا کر دیکھیں تو ایک لائن لگی ہوگی کیش ڈپازٹ مشینز کے باہر,
اور ہماری سنگل ٹرانزیکشن ایک ٹرانزیکشن آن ایوریج رات کو 12 بجے کوئی 80-90 لاکھ 1 کروڑ روپے کی ایک ایوریج ٹرانزیکشن ہے. سو دیٹ مینس اور اس میں کوئی ہم فخر کی بات نہیں ہے, تو ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا کہ وی ہیو سالوڈ اے ریئل پرابلم فار دا مرچنٹ وچ از دیئر آف سیف کیپنگ. ٹھیک. میں خود ہم لوگ اس ٹاک سے پہلے جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور میں بتا رہا تھا کہ میں نے بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا ریٹیل فنکشن دیکھا ہے, اور یہ رات میں, اور ہماری بھی شاپس ہیں وہ رات کو ایوریج 8 سے 9 بجے بند ہوتی تھیں. کٹ آف ڈیٹ ہوتا تھا. لاجسٹک کمپنی تھی, ہے ابھی بھی, اللہ قائم رکھے اس کو, دائم رکھے. بٹ دس واز اے بگ پرابلم. اور جس طرح بچے وہ کیش لے کر جایا کرتے تھے, ان کی وہ آپ نے کہا نا ایک ورچوئل جیب ہوتی تھی, ایک اصل جیب ہوتی تھی, وہ کہاں کہاں لے جایا کرتے تھے, بیکاز ان کو صبح پھر ایریا آفس آنا پڑتا تھا, وہ بیچاروں کو بائک پہ بیٹھ کے وہاں پہ کیش جمع کروانا اینڈ آل. بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ گریٹ. اور یہ جو آپ نے بات بتائی, دس از بریکنگ نیوز فار می کہ اٹس انڈیجنسلی ڈیولپ دیز کیش مشینز. اور اسٹیٹ بینک, اچھا ہم پاکستانی جنرلی اپنے آپ کو نا, اٹس ویری انفارچونیٹ, بعض چیزوں میں اپنے آپ کو ہم بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں, یار پاکستان میں تو یہ ہو نہیں سکتا. بٹ یا پلیز کریکٹ می اف یو آر رانگ, بیکاز یو ہیو انٹرنیشنل ایکسپوجر ایز ویل. When I compare ourselves with a lot of third world countries, Pakistan actually retail banking or digital banking mein, we actually aren't that behind a lot of countries. I mean, you go to several comparable countries in Africa and you would realize that hum mashallah services point of view se kafi aage hain, isme koi shak nahi hai. You said it and I'm so glad that it came from you and not from me. Absolutely. اور آپ کا خود کنزیومر بینکنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو یو آر اے کوالیفائڈ پرسن ٹو سے دس تھنگ. بالکل ہے. اور دیکھیں, اس میں پہلی بات یہ کہ ہمارے کنزیومرز بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ. دوسری بات یہ کہ ہم بعد میں بات کریں گے اگر ٹائم ملا تو سیکیورٹی اسپیکٹ کے اوپر. دی سائبر سیکیورٹی نوز نو باؤنڈریز. سو ہمارا بینک یا کوئی بھی اور بینک پاکستان میں اتنا ہی ایکسپوزڈ ہے جتنا کوئی انٹرنیشنل بینک ایکسپوزڈ ہے فرام ہیکرز, انٹرنیشنل ہیکرز, رائٹ. تو ہمیں اسی اسٹینڈرڈ کی اپنی سروسز کو بنانا پڑتا ہے. تو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. دیکھیں, ہم پیمنٹس میں پیچھے ہو سکتے ہیں تھوڑے, اور اس پہ ہم بات کر لیں گے کہ ہماری پوس مشینیں کتنی ہیں, ہماری پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹس کتنے ہیں, ہمارے ایشوڈ کارڈس کتنے ہیں, ان سب میں ہم پیچھے ہیں. ابھی ایکسیپٹڈ جہاں ہم پیچھے ہیں, ہمارے اندر ابھی کیو آر کی ایکسیپٹنس اتنی پریویلنٹ نہیں ہوئی ہے, رائٹ. بٹ ان ڈیجیٹل بینکنگ آئی تھنک وی وونٹ سے we have reached where we wanted to reach, because there is always room for improvement, but we are hopefully to an extent comparable. اور اس میں ظاہر ہے آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی سپورٹ ہیز بن پریٹی ایکسیپشنل. میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھا ہوا تھا. آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اباؤٹ راست آف ٹیک, بیکاز فری ٹرانزیکشن ہے, کچھ نہیں ہے, بڑا آسان ہو گیا ہے, موبائل فون نمبر دیں اور ٹرانزیکشن. سو ہاؤ ہیز بین دا راست آف ٹیک وین اٹ کمز ٹو بینک الفلاح آپ کی ایپلیکیشن کے تھرو؟ آر یو سیٹسفائڈ ود دا نمبر؟ از اسٹیٹ بینک سیٹسفائڈ ود دیز نمبرس؟ یا دیکھیں, راس ہیز ٹیکن آف ویل ماشاء اللہ. راس کے 2-3 بڑے پریمس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ریئل ٹائم سیٹلمنٹ ہے, یعنی مرچنٹ کو پیسے بجائے اس کے کہ جب وہ کارڈ پیمنٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ ڈے سیٹل ہوتے ہیں یا اس کے اگلے دن سیٹل ہوتے ہیں, مرچنٹ کو فوراً مل جاتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ان سم ای کامرس کے سلسلے کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ کانٹیکسچوئل پیمنٹس ہیں. کانٹیکسچوئل مینس کہ اگر میں نے انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ کرنی ہے تو میں اس میں انوائس کا نمبر لکھ کے بھیج سکتا ہوں. انوائس کا نمبر وہ چیک کرے گا کہ یہ اس انوائس کے اگینسٹ یہ اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ابھی آپ پہلے ٹائٹل فیچ کرتے ہیں, پھر اماؤنٹ فیچ کرتے ہیں, اور پھر تیسری لیگ میں جا کے پیسے بھیجتے ہیں اگر کوئی بل آپ جمع کرائیں, یہ ساری چیزیں یہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں ریکنسیلیشن اینڈ دا کانٹیکچوئل پیمنٹس آلسو. سو اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ, یہ ایلیاس بیسڈ ہیں کہ آپ نے فون نمبر ڈالا تو اس کے اوپر کر لیا. سو اٹس ٹیکنگ آف. آئی فیل دا بگیسٹ یوز کیس آف راست is yet to come, and that is person to merchant, P2M, جس میں جو اگین ہماری جو کچھ حد تک ون آف دا ریزنس فار دا اسٹنٹڈ گروتھ آف پیمنٹس جیسے میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ پاکستان کے مرچنٹس نے ابھی تک مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. Because they do not see this as a business enabler. They see it as a business hindrance. They see کہ یار میں یہ 1.5% یا 2.25% کیوں دوں جبکہ کیش فری ہے میرے لیے, رائٹ. حالانکہ the way to look at it is کہ this is a facilitation, because ان کی ایک کیش مینجمنٹ کی کاسٹ ہے, accepting cash, counting cash, going to the bank cash, then the amount of time جو
اب یہ ڈیٹیل ہو جاتا ہے بٹ دی اماؤنٹ آف جب پاکستان کی پاکستان از ون آف دی ہائیسٹ کنٹریز ان وین اٹ کمز ٹو کیش ان سرکولیشن رائٹ کوئی 10 ٹریلین روپیز کا آپ کا کیش ہے جو بینکس کی بیلنس شیٹ پہ ہے ہی نہیں ہے سو وچ از اباؤٹ 32% آف دا ٹوٹل کیش پرنٹڈ بائی دا سینٹرل بینک. سو جب یہ کیش آپ کی ٹل میں پڑا ہوتا ہے نا تو یہ ڈیڈ کیش ہے جب تک یہ کسی بینک میں نہیں آ جاتا. It's not adding any value it's not adding any value to the merchant, it's not adding any value to the customer, وہ ٹل میں پڑا ہوا ہے خالی. تو یہ ساری چیزیں بٹ اگین جو نہیں دکھتا وہ بکتا بھی نہیں, تو مرچنٹ کو یہ کاسٹ نظر نہیں آتی تو وہ کہتا ہے میں یہ 1.5-2% نہیں دوں گا. راس P2M changes that. راس P2M does not have the issuer interchange in it. جو MDR آپ کا ہوتا ہے اس کا 70-80% کمپوننٹ بلکہ 85% کمپوننٹ از دی ایشور انٹرچینج جو ایشور بینک کو دینا ہوتا ہے کارڈ کو. راس میں یہ سب فری ہے. تو یعنی راس کے ذریعے جب ہماری ریٹیل پیمنٹ شروع ہوئیں گی نا انشاءاللہ, میں اور آپ جا کے دودھ دہی انڈے ڈبل روٹی خریدیں گے, QR کوڈ کے تھرو ہم پیمنٹ کریں گے. لیکن یا تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں بیکاز دس ایکچولی از این ایریا جو P2M, بیکاز انڈیا میں ہم نے پے ٹی ایم کی بڑی پاپولیرٹی دیکھی, ظاہر ہے وہاں پہ جن کے یوز کیسز رکشے والے اور ٹرائی سائیکل والے اینڈ آل وہ پے ٹی ایم پہ پیمنٹ ریسیو کرتے, تو ایک جیلسیز بھی ہمیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا یہ کام. اسٹیٹ بینک ایفرٹ تو بہت کر رہا ہے پی ٹی ایم, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بینکس کی طرف سے کچھ ریسیپروکیٹ ہوئی نہیں ہے وہ چیز, یعنی اس لیول کی ایکوائرنگ ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. از اٹ لائک ڈیلیبریٹلی بینگ ٹیسٹڈ اور سم تھنگ اینڈ ری ٹیسٹڈ, یا شاید ابھی تک بینکس کے لیے بھی اس کا کوئی وائبل ایک بزنس ماڈل بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فار کیو آر, میں فار کیو آر کی بات کر رہا ہوں. یا I think you're asking all the pertinent question. I'm just looking at the time, how much we have. I mean, we also need to get back to New Alpha. Yeah, absolutely. Which is why we are here for. But دیکھیں, اس کا ایک the problem is slightly deeper rooted than that. اسٹیٹ بینک کی ریسنٹ پیمنٹ سسٹمس کی رپورٹ آپ پڑھیں تو پاکستان میں لگ بھگ 19 ملین بینکنگ ایپس ہیں جو لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں, ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں 19 ملین. کارڈز اگر آپ لیں تو 2 ملین کریڈٹ کارڈز ہیں جو آپ کی کنزیومر بینکنگ والے, اور لگ بھگ 55 ملین کے قریب ڈیبٹ کارڈز ہیں. رائٹ, سو کارڈز کی پاپولیشن ایپس کی پاپولیشن سے 3x ہے. 20 ملین رکھ لیں اس کو, 19-20 ملین ورسز 60 ملین, ٹھیک رفلی سمجھ لیں تو 3 گنا ہو گئی. اچھا, وہ 3 گنا بھی صرف ایڈلٹ پاپولیشن کا لیس دین 50% ہے. 60 ملین اگر کارڈز بھی ہیں سب ملا کے تو ایڈلٹ پاپولیشن ہماری کم از کم 140-150 ملین تو ہوگی. رائٹ, تو اب ایک بہت وائڈ اسپیس وہاں بھی ہے, اور اس کا بھی ایک سب سیٹ ہے ایپ. کیو آر پیمنٹ ہو سکتی ہے خالی ایپ سے. رائٹ, تو سڈنلی آپ 150 ملین ایڈلٹ پاپولیشن, یو کم ڈاؤن ٹو 60 ملین ہو ہیو کارڈز, اینڈ دین یو کم ڈاؤن ٹو 19 ملین ہو ہیو ایپ. رائٹ, اچھا, کارڈ کو چلانے کے لیے پیمنٹ ایکسیپٹنس کی طرف پاس چاہیے ہوتی ہے, پاس نہیں ہے. ٹھیک, رائٹ, ہماری مطلب آئی تھنک اب کوئی 1,35,000 بڑی مشکل سے ہوئے, اور آئی تھنک کتنے دہائیوں سے یہیں پر ہی رکا ہوا ہے میرے خیال سے. نہیں, یہ تو خیر بڑی ایفرٹ کے بعد اسٹیٹ بینک نے 1,35 سے پہلے بڑی دہائیوں تک تو یہ 65,000 بالکل پہ رکا ہوا تھا. رائٹ, اب یہ پہنچا ہے تھوڑا سا آگے. تو آپ کے نیلسن کہتا ہے کوئی 5 ملین لگ بھگ ریٹیلرز ہیں اس ملک میں, ٹھیک, موم اینڈ پاپ شاپس ملا کے. اس میں سے جناب خوش نصیب 1,35,000 کے اوپر یہ مشینیں لگی ہیں, تو کارڈ ایکسیپٹنس تو نہ ہوئی. بالکل ٹھیک. اب وہ ایم پوس کی بات ہو رہی ہے کہ موبائل فون جو ہے نا وہ پوس بن جائے گا مرچنٹ کا, لیکن ابھی آیا نہیں ہے پاکستان میں کہ یعنی اس پہ ٹیپ ہوگا تو پیمنٹ ایکسیپٹ ہو جائے گی. سو آئی وانٹ ٹو آنسر یور کویشچن. اب اگر 19 ملین کی آپ کیو آر, وہ ان لوگوں کے پاس صلاحیت ہے 19 ملین خوش نصیبوں کے پاس جن کے پاس ایک بینکنگ ایپ ہے جس کے ذریعے وہ کیو آر کی پیمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کیو آر کی پیمنٹ اب خالی بینکنگ ایپ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس میں میں ایزی پیسہ جیز کیش یعنی جو موبائل فائنینشیل سروس سے بھی شامل نہیں کر رہا, میں کمرشل بینک کی بات کر رہا ہوں. سو اب آپ 19 ملین میں سے اب آپ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ لے لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ایکٹیو ایپ ہوئے گی, جو کمفرٹیبل ہوں گے باہر اپنی ایپ کو استعمال کرنے اس کے, رائٹ, جن کے پاس اسمارٹ فون ہوگا اور ڈیٹا چل رہا ہوگا. دین یو اسٹارٹ پٹنگ اے سب سیٹ, بالکل ریڈکشن کرتے کرتے آپ ایک بہت چھوٹی سی مارکیٹ پہ اب آ گئے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے
our issue is not acceptance points. ہم سے پہلے بہت لوگوں نے acceptance points QR کے لگائے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ QR کا اسٹکر لگا ہوا ہے. اس سے پوچھے بھائی اس پہ ٹرانزیکشن کتنی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار نہیں ہوتی, روز صاف کرتا ہوں. نہیں, وہ کہتا ہے اسٹکر, میں جہاں بال کٹوانے جاتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا ہے وہ. ایک دفعہ میں نے کہا بھی, میں نے کہا یار مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دو, میں QR پیمنٹ کروں گا. عدیل کہنا, عدیل بھائی بس اسٹکر لگا ہوا ہے, اس پہ کوئی پیمنٹ تو کرتا نہیں ہے. بٹ دیٹس آئی تھنک ویری ویل آنسرڈ دس تھنگ. سو ناؤ کم بیک ٹو دی نیو الفا ایپ, جس سارے ہم جس کا ڈسکشن اسٹارٹ کیا تھا. اصل میں کیونکہ یہ میرا ایریا اور میری فیلڈ ہے تو میں بھی ذرا ڈسکشن کی رو میں بہہ جاتا ہوں اکثر, لیکن خیر. سو فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں اپلیکیشن کے تھرو اور بل پیمنٹ ہوتی ہے. پاکستانی از ٹو موسٹ فیوریٹ, آپ نے بتایا جی 90-95% ٹرانزیکشن یہ ہو رہی ہے. سو ہاؤ از دا نیو الفا ایپ ڈفرنٹ, وٹ آر دوز نیو فیچرز اسپیسیفکلی دیٹ یو آر برنگنگ ان, کہ بھائی کچھ اور بھی تو ٹرائی کرو, آ کے ٹکٹ شکٹ بھی خرید لو, کچھ کر لو. سو اف یو کوڈ الیبوریٹ یا پلیز. سو جیسے میں نے پہلے کہا, اب ہم الیبوریٹ دیکھیں. جیسے میں نے کہا سب سے پہلے اینڈ اگین دا کریڈٹ گوز ٹو اسٹیٹ بینک ہیئر. کووڈ میں اسٹیٹ بینک نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سب سے پہلے شروع کیے, جس میں اسٹیٹ بینک نے یہ انیشیٹو لیا کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے, ان دیٹ کیس آؤٹ سائڈ پاکستان, انٹرنیٹ کے ذریعے فل فلیجڈ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں پاکستان میں ڈیجیٹلی. PKR کھلوائیں, GBP کھلوائیں, یورو کھلوائیں, درہم کھلوائیں, جو کھلوائیں, آسٹریلین ڈالر کھلوائیں, سب کھلوائیں. دیٹ واز دیئر فرسٹ اٹیمپٹ آف الاؤنگ a full AML KYC to be done remotely by deploying various different techniques, جس میں ہم نادرا اینڈ نائکوپ ویریفیکیشن اینڈ فیشیل ریکگنیشن کرتے تھے, اور مختلف ٹیکنیکس OCR لگاتے تھے جس کے ذریعے ان کی ہم اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرتے تھے. وہ ساری چیزیں کر کے ہم اس کا جب کانفیڈنس آیا سینٹرل بینک کو بھی اور پھر بینکس کو بھی, تو پھر انہوں نے مور ریسنٹلی کنزیومرس کے لیے آن شور یعنی پاکستان کے اکاؤنٹس کو بھی اوپن کر دیا کہ اب آپ پاکستان میں بھی گھر. سب سے پہلے نیو الفا کیا کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے فل فلیجڈ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. اینڈ سم تھنگ دیٹ وی ٹیک پرائڈ ان از کہ ہوپ فلی ہم نے اس جرنی کو اتنا بہتر کر دیا ہے. ڈیجیٹل کا کام کیا, ڈیجیٹل کام یہ ہے کہ کمپلیکس کانسیپٹس کو آسان طریقے سے, آسان یوزر انٹرفیس اینڈ یوزر ڈیزائن کے ذریعے کسٹمر تک پہنچایا جائے, جو گوگل کرتا ہے. گوگل کتنا کمپلیکیٹڈ انجن ہے, کتنے کمپلیکیٹڈ الگوریدمز ہیں, لیکن اس کے لینڈنگ پیج کو دیکھیں آپ, صاف ستھرا جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے کریں, اس کے بعد اسٹوری ان کی پیچھے شروع. ہم بھی ڈیجیٹل میں یہ کوشش ہوتی ہے, پیچھے جتنی کمپلیکیشنس چل رہی ہیں, رائٹ, اٹس لائک اے ڈک سوئمنگ آن واٹر, نیچے تیزی سے پاؤں چلا رہی ہے لیکن اوپر سے آپ کو لگا ہے. اچھا, سو آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. PKR اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ملٹیپل کرنسیز میں, GBP, یورو, US ڈالر, درہمز, سعودی ریالز, آپ اس میں اکاؤنٹ کھلوا سب سے پہلے. دوسری چیز آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آج اگر آپ نے اسلامک یا کنونشنل کا فزیکل اکاؤنٹ کھلوانا ہے جا کے, تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے میں کس بینک کی کون سی برانچ میں جاؤں. کنونشنل میں جائیں گے تو اسلامک کا نہیں کھولیں گے, اسلامک میں جائیں گے کنونشنل کا نہیں کھولیں گے, آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے. اس ایپ کے ذریعے یو ڈاؤن لوڈ دی ایپ اینڈ یو ٹیل دی ایپ کہ میں کنونشنل کا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں یا اسلامک کا. سیم سنگل ایپ ہے. ٹھیک. اگر آپ اسلامک چوز کریں گے تو پھر ساری آپشنز آپ کو اسلامک اکاؤنٹ کی دکھائے گا, اس کے ویریئنٹس دکھائے گا. Conventional to conventional. And you can have multiple accounts there. You can have multiple accounts. You can have current account, you can have savings account, you can have Islamic account and a conventional account, all of that, right? اچھا, اس کے بعد جو سب سے بڑی اس ساری جرنی میں پھر آپ اپنا کارڈ بھی لے سکتے ہیں کہ مجھے ڈیبٹ کارڈ کون سا چاہیے, مجھے پے پاک چاہیے جو آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے ویزا ماسٹر چاہیے, میرے ڈپینڈنگ اپان مائی نیڈس, یہ سب آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کر کے آپ فل فلیجڈ اکاؤنٹ کھول لیں. اینڈ پھر اس کی بیوٹی یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ اوبیسلی بیکاز یہ سب آپ ایپ کے ذریعے ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ ایپ کے اندر لاگ ان بھی ہو گئے, آپ کا ریئل ٹائم اکاؤنٹ کھل گیا, ریئل ٹائم آپ لاگ ان ہو گئے. ٹھیک. اچھا, سب سے بڑا تو ہم نے یہ تھا, ہم اس کو کہتے ہیں آن بورڈنگ. اس کے بعد پھر آپ ظاہر ایپ کے ذریعے جو آپ ٹرانزیکشنس کرنا چاہیں کریں. جو دوسری چیز اس میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے, پہلے میں فنڈامنٹلس کی بات کر لوں گا اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دا پیریفری تھنگس. آپ اس کے ذریعے سیونگز, سو اب جب ہم سیونگس کی بات کریں تو ہم نے آج تک کسٹمرز کو ایون سیونگز اکاؤنٹس کی آپشنز نہیں دی. یعنی سیونگز اکاؤنٹ کے لیے لوگوں کو برانچ میں آ کے ایک نیا اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. ادھر آپ ود دا کلک آف اے بٹن یو اوپنڈ ون اکاؤنٹ, لیٹس سے یو اوپنڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ, یو سے آئی آلسو وانٹ ٹو اوپن اے سیونگز اکاؤنٹ, آپ بٹن کلک کریں, آپ کا سیونگز اکاؤنٹ. پھر اب ناؤ اٹ بیکمز انٹرسٹنگ.
پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرم ڈپازٹ ریسیٹ جس کو ٹی ڈی آرز کہتے ہیں 7 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کے لیے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے, تو ڈپینڈنگ اپون دا ٹینر آپ کو وہ ریٹ مل جائے گا. ایک مسکنسیپشن میں سب کی دور کرنا چاہتا ہوں, ٹی ڈی آر میں اگر آپ نے لیٹس سے 1 مہینے کا ٹی ڈی آر بک کرایا تھا اور آپ نے 8ویں دن اس کو بریک کر لیا, آپ کو ضرورت پڑ گئی, آپ کے پرنسپل میں سے کوئی پیسے نہیں کٹیں گے, وہ آپ کو نیئرسٹ ٹینر کمپلیٹڈ کا ریٹ مل جائے گا. تو اگر آپ نے 1 مہینے کے لیے رکھوایا تھا اینڈ لیٹس سے وہ 1 مہینے کا ریٹ تھا 15% منافع کا اور 1 ہفتے کا ریٹ تھا 13%, تو اگر آپ نے 8ویں دن بریک کر لیا تو آپ کو 13% ریٹ ملے گا, ٹھیک ہے, صرف 15% ریٹ نہیں, نفع میں نقصان ہوگا, نفع میں نقصان. ٹھیک, تو آپ ٹی ڈی آر بک سیونگس ٹی ڈی آر بھی بک کرا سکتے ہیں, اگر اسلامک منافع کمانا ہے کنوینشنل بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے آپ میوچول فنڈز میں انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ, رائٹ, آپ میوچول فنڈ میں اس میں ہم آپ کو پورا ٹریک ریکارڈ دکھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور آج آپ کو اگر میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے تو آپ کو میوچول فنڈ کا ایک الگ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ, جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ ان کو پیسے بھیجنے پڑتے ہیں, پہلے فنڈ کریں پھر اب آپ یونٹس خریدیں. ادھر سنگل کلک میں آپ ڈائریکٹ فنڈس کو دیکھیں, اس کی پرفارمنس کو دیکھیں اور اپنے یونٹس خرید لیں. آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا, یونٹس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. یو آر ان کولیبوریشن ود بینک الفلاح سیکیورٹیز دیئر, جو آپ کی اپنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, سو اس میں ان کے فنڈس کی ساری پرفارمنس وغیرہ بھی آپ کے سامنے ہوگی, رائٹ, اور ہم اس پہ رسک پروفائلنگ بھی کرتے ہیں, رائٹ, ہم آپ کی رسک پروفائلنگ کر کے ہم آپ کو وہی فنڈس دکھاتے ہیں جو ہم ڈپینڈنگ اپون آپ ہائی رسک ہیں, میڈیم رسک ہیں یا لو رسک ہیں. تو اگر آپ فرض کریں لو رسک ہیں تو آپ کو خالی منی مارکیٹ فنڈس دکھائے جائیں گے, بالکل ایسی, میڈیم یا ہائی رسک ہیں تو آپ کو ایکویٹی اینڈ منی مارکیٹ دونوں دکھائے جائیں گے. تیسری چیز یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اگر میں آج آپ سے پوچھوں, ایون کوئی مجھ سے بھی پوچھتا کچھ عرصے پہلے تک کہ یار میں نے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, میں نے پی آئی بیز اور ٹی بیز میں سنتا رہتا ہوں بڑے پیسے دیتے ہیں, یہ کیسے کروں, تو کوئی کسی کو نہیں پتہ تھا. ہم نے اس کو, کیونکہ وہ یہ خالی پرائمری ڈیلرز کے پاس ہوتی تھی, یعنی بینکس خالی بیچتے تھے, ہم نے وہ اٹھا کے نا ریٹیل میں ڈال دیا. تو اب آپ اس ایپ کے ذریعے پی آئی بیز, ٹی بیز اینڈ سکوکس جب آکشن ہوتا ہے تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سو ہم نے یہ تو ہو گیا ہمارا ایسٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو پورا اپنے ایسٹ کی پوری پائی چارٹ نظر آتا ہے کہ آپ کے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, سیونگز میں کتنے ہیں, میوچل فنڈز میں کتنے ہیں, اس کی آج کی نیو کی بیسس پہ ویلیو کتنی ہے, سب یہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں بورنگ کی سائڈ پہ, اف یو الاؤ می. بورنگ کی سائڈ پہ آپ اس کے ذریعے انسٹنٹلی کریڈٹ کارڈ نہ صرف اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ یو گیٹ دی انسٹنٹ کریڈٹ کارڈ آلسو. اوکے, رائٹ. فرسٹ فیز میں ایگزسٹنگ ٹو بینک کسٹمرز, بالکل, بیکاز ہمارا ان کا ڈیٹا ہے اور ہم کچھ عرصے میں ہم نیو ٹو بینک کے لیے بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ذریعے آپ آٹو, جو آپ کی پرانی والی فیلڈ ہے, آٹوز کو آپ, اچھا ہم نے یہ نہیں کیا کہ آٹو کی اپلیکیشن بھر دو, نو نو نو, وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اس میں آپ آٹو پہ جائیں گے, آپ گاڑی چوز کریں گے, آپ کو لائک پارک ویلس کی طرح گاڑی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, آپ پہلے گاڑی دیکھیں, گاڑی کی اسپیکس دیکھیں, ساری گاڑی چوز کریں, بیکاز وی بلیو کہ کوئی آٹو لون نہیں لینے آتا, آٹو لینے آتے ہیں لوگ. بالکل ایسے, تو آپ لیں اور اس کے بعد فالو کریں اس کو, اور آپ آل دا وے تھرو آپ کی گاڑی بک ہو جائے گی. ویری انٹرسٹنگ. ود ایپ, یعنی وہ کے وائی سی وغیرہ تو آپ پہلے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ کر چکے ہیں, سو یو ڈونٹ, ہم کر چکے ہیں, اور آپ اس میں اس کے ڈپازٹ ریلیشن شپ کی بیس کے اوپر اس کو اپروو کریں گے نیچرلی, یہ والے ہم ڈپازٹ, کیونکہ ای سی آئی بی اینڈ ڈیٹا چیک تو اس وقت نہیں ہو پائے. اس وقت ای سی آئی بی ڈیٹا چیک ہوگا جب آپ نے اپنی گاڑی کی اپلیکیشن, کیونکہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہم ای سی آئی بی ڈیٹا چیک نہیں کرتے تھے, جب آپ گاڑی کی اپلیکیشن کا کنسنٹ دیں گے کہ ہاں میں جا رہا ہوں آگے, جب آپ سب اپنی اپلیکیشن بھر دیں گے اس وقت ہم ای سی آئی بی کر کے آپ کا ڈیٹ برڈن ریشو نکالیں گے اور اس کی بیسس کے اوپر ہم آپ کو تھرو کر دیں گے. بٹ اسٹل ویری ویری کنوینئنٹ. یس یس, اور بٹ ہم ریئل ٹائم کریں گے, ہم آف لائن نہیں ہے یہ ای سی آئی بی ڈی بی آر, یہ ریئل ٹائم ہوگا. سو جیسے میں نے کہا اس دوران آپ کا جتنا بھی اوفیک لسٹ, اسکریننگ, کمپلائنس, ڈی بی آر چیک, یہ سب ریئل ٹائم ہو کے ہم اینڈ میں آپ کی گاڑی بک کر دیں گے, آپ کی پہلی قسط کاٹ لیں گے آپ. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, زبردست. اچھا دوسرا یہ ہے کیش لونس, کنزیومر لونس جو تھے آپ کے پرسنل لون, جس کو پرسنل لون کہتے ہیں, پرسنل لون 7.5 لاکھ روپے کا پرسنل لون اگین آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ ان قریب اس کے اندر, ہماری بڑی خواہش ہے, لیکن وہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ابھی تک لا نہیں سکے, ہم اس کے اندر مارگیجز لانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ, ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ مارگیجز بھی. ہم اس کو ڈس جوائنٹ پروسیس نہیں رکھنا چاہتے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گھر کی سلیکشن سے لے کے اور اس کی مارگیج جا سکیں. مارگیج میں بس ڈاکیومنٹیشن کا آئی تھنک ذرا ایک ایشو ہے, ویری کمپلیکیٹڈ, بٹ ہوپفلی ول گیٹ دیئر. اینڈ فائنل چیز از اسی کے اندر ہماری ایک
ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے جس کا نام ہے الفا مال. بالکل. جو آج اگر آپ کے پاس پاکستان کا کوئی بھی کریڈٹ کارڈ موجود ہے کسی بھی بینک کا, ناٹ دیٹ آف بینک الفلا اونلی, آپ ہماری ای کامرس مارکیٹ پلیس پہ آ کے فار میجورٹی آف دی پروڈکٹس اف ناٹ آل دی پروڈکٹس 0% فائنینسنگ کاسٹ پہ اپ ٹو 12 months آپ انسٹالمنٹ پہ چیزیں خرید سکتے ہیں. چیزوں میں ہیں فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, آئی پیڈز ہیں, اینڈ ادر چیزیں ہیں, وائٹ گڈز ہیں, فریزر اے سیز ہیں جو کہ انسٹالمنٹس پہ خرید سکتے ہیں. تو یہ ہے بورنگ سائڈ. ویری انٹرسٹنگ. سو جو BNPL آج کل بز ورڈ چل رہا ہے آج کل فن ٹیک کی دنیا میں. ویسے فن ٹیک کے ورڈ سے یاد آیا, اتنی آپ نے یہ ایک کمپریہنسو ایپ بنائی ہے, سو آر یو پارٹنرنگ ود ادر فن ٹیک کمپنیز آن دس ایز ویل؟ بیکاز سی اب اگر آپ اپنا الفا مال خود مینیج کر رہے ہیں, so I mean there is a cost attached to that. I mean I've closely watched an e-commerce company in my previous job. It's not an easy thing to do, managing the inventory and drop shipping and all these stuff. So do you collaborate with other partners ya all in all aapne apne mein andar hi jo hai sara kaam kiya hua? No, we certainly collaborate and we can't do everything ourselves, and also because we are a bank and we need to remain true to the banking. So یہ جو ای کامرس والا ماڈل ہے ہمارا, یہ ہمارا ماڈل بہت ہی لائٹ ماڈل ہے ان دا سینس کہ وی آر اے ٹیکنالوجی پلیٹفارم. ٹھیک. there is providing a connectivity technology between the merchant and the customers, and what we hold, two things: we hold customers trust and we hold customers source of funds جس کے اندر ان کے پیسے رکھے ہوئے. ٹھیک. So what we have done is, on the other hand, we have brought the merchants together and provided them a technology platform to interact with each other. Right. That's as far as we go. We are a technology platform, e-commerce marketplace. We do not hold inventory. We do not do drop shipping. We do not do last mile. The three things which really require the blood and sweat when it comes to. So we are very light in that respect. ابھی مارکیٹ پلیس آپ نے کریٹ کر دیا جہاں پہ بالکل آ گیا. ٹھیک ہے, میک سینس. اس کے علاوہ اور بھی جیسے بل پیمنٹ کے لیے بھی آپ کو یو ہیو ٹو پارٹنر ود ایگریگیٹرز اینڈ آل, ان چیزوں کے حوالے سے. سو کین آئی بائی سم ٹکٹس وغیرہ ایز ویل تھرو دا؟ ہاں دیکھیں, ایک چیز میں اس میں عدیل کر دوں کلیئر کہ ہم وی ور ویری کلیئر فرام دا ورڈ گو, وی کی ناٹ بی ایوری تھنگ فار ایوری ون. ٹھیک. آئی تھنک جب ہم کبھی لائف اسٹائل ایپ کی بات کرتے ہیں نا, تو دین لائف اسٹائل ایپ میں لوگ برگر بھی بیچ رہے ہوتے ہیں بینکنگ ایپ سے, اور لوگ سلائی مشین بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور ٹکٹ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. وی سے کہ نو, فرسٹ آف آل وی مے ڈو دیٹ مے بی سم ٹائمز ان دا فیوچر, ہو نوز, بٹ آج ہم ہیں فائنینشیل لائف اسٹائل ایپ. ٹھیک. وی وانٹ ٹو گیو فرسٹ آور یوزرس دی اپرچونیٹی ٹو سیو اینڈ گرو دیئر ویلتھ اینڈ بورو اف دے وش ٹو. اسی کو پہلے پورا کر لیں تو ہم پورے پڑ جائیں گے نا, اس کے بعد ہم ٹکٹ اور بند کباب بھی بیچ دیں گے. رائٹ. تو ابھی نہیں. چلیں, میک سینس. اوکے, یہ بھی ضرور بتائیے گا, آپ نے ابھی ایک جو ای کامرس کا ذکر کیا, آپ نے مارکیٹ پلیس بنانے کا ذکر کیا, یہ COD والا کانسیپٹ پاکستان میں جو کیش آن ڈیلیوری ہے, اس میں یہ چھوٹے مرچنٹس کے لیے لیکوڈیٹی از اے میجر کنسرن. وہ بیچارے کا رول اوور پہ پیسہ چل رہا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں مہینے میں باٹم لائن کیا بنا رہا ہوتا ہوں, وہ تو پروڈکٹ بیچتے رہتے ہیں, کام ان کا چلتا رہتا ہے. سو ان کی کوئی فائنینسنگ وغیرہ کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس آفرنگ ہے دیٹ یو آر آفرنگ؟ از اٹ بینگ ڈن تھرو, اف یس از اٹ بینگ ڈن تھرو دس ایپ, یا کوئی ایک الگ اس کے آف دی ایپ کوئی پروڈکٹ ہے؟ وہ ایک اور ہماری پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہے الفا بزنس ایپ. وہ ہمارے بزنس سے مرچنٹس کے لیے ہے, یہ ہماری کنزیومر ایپ ہے. رائٹ. بٹ دیکھیں اس میں دو باتیں. یس, دا فرسٹ از دا کیش آن ڈیلیوری فائنینسنگ از اے فائنینسنگ دیٹ از اویلیبل ود اس, اینڈ جنرلی it's the merchants or the courier companies who come to us and say کہ یار میں چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ میرا مرچنڈائز اٹھائیں آپ اس وقت مجھے پیسے دے دیں ایڈوانس میں, اس بجائے اس کے کہ میں 8 سے 10 دن ویٹ کروں until the COD comes back to me. رائٹ. یہی تو ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کا سائیکل ہوتا ہے جو چھوٹے مرچنٹ کو مار دیتا ہے بیچارے. بالکل ایسی. اور بیکاز وی آر اے بینک اینڈ وی آر ان دا بزنس آف رسک ایویلویشن اینڈ لینڈنگ, تو ہم وہ کر دیتے ہیں. تو ہم 80% تک جو ہے وہ COD فائنینسنگ ایٹ دا ٹائم وین دی SKU از پکڈ اپ, ہم وہ فائنینس کر رہے ہیں, کر دیتے ہیں. رائٹ. الحمد للہ. اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی ہماری پروڈکٹ ہے ان مرچنٹس کے لیے, وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارڈ آن ڈیلیوری یا پے آن ڈیلیوری ڈیجیٹلی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں COD ہے تو بہت اچھی چیز, وچ از بیکاز یہ ایک ایمبیڈڈ انشورنس ہے. رائٹ.
کسٹمر کے لیے کہ یار مال آئے گا تو پیسے دوں گا, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میجورٹی آف دا ٹائم جب وہ آپ کو ڈبہ ملتا ہے تو آپ ڈبہ کھول نہیں سکتے, میجورٹی آف دا ٹائم آپ بس ڈبہ وصول کرتے ہیں اور آپ پیسے دے دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا گیٹ پہ کھڑے ہو کے پہلے کھولتے ہیں میں چیک کروں کیا آیا ہے, ایسے ہی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں, کوریئر والا کہتا ہے بھائی پیسے دے, میجورٹی میں نے جانا ہے, بالکل آپ ٹھیک ہے نا. سو آپ نے صرف اتنا دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہ یار کوئی چیز آ گئی ہے, اب اندر کیا آئی ہے یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن آ گئی اور آپ نے پیسے دے دیے اس کو, اینڈ میجورٹی آف دا ٹائم وہ ٹھیک آ جاتی ہے. اچھا, ہماری ایک پروڈکٹ ہے جس کو کہتے ہیں کارڈ آن ڈیلیوری یا پے وائر لنک, دونوں نام. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی دو طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے. چیک آؤٹ پہ جہاں پہ ہمارا پیمنٹ گیٹ وے ہے, الفا پیمنٹ گیٹ وے, چیک آؤٹ پہ کسٹمر یہ کہے کہ میں کارڈ آن ڈیلیوری دوں گا, کارڈ آن ڈیلیوری, اوکے ٹھیک ہے, تو اس کو ایک لنک اس کی مرچنٹ کی ویب سائٹ سے ایک لنک, جس ویب سائٹ پہ بھی الفا پیمنٹ گیٹ پہ لگا ہوتا ہے, ایک لنک جنریٹ ہو کے کسٹمر کے واٹس ایپ پہ اینڈ ایس ایم ایس پہ وہ ہائپر لنک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اب جب آپ اپنا پارسل وصول کریں گے تو اس لنک کو کلک کرنا. ٹھیک, جب وہ وصول کرتا ہے اور اس لنک کو کلک کرتا ہے تو وہ لنک کھل جاتا ہے, اٹس اے پیمنٹ پیج, بالکل, اور وہ کہتے ہیں جی آپ یہ 6,700 روپے آپ کا بل ہے, اب اپنا کارڈ نمبر اور سی وی وی این ایکسپائری ڈال دیں اور اب پیمنٹ ہوئے گی ٹھیک ہو گیا کارڈ سے. تو انسٹیڈ آف پیئنگ کیش آن ڈیلیوری یو پے کارڈ آن ڈیلیوری. ٹھیک ہے, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے مرچنٹ کو کہ اس کو پھر اس کے بعد اننیسیسری جو 6-7 دن اس کے بعد بھی لگتے ہیں کیش کلیکٹ کرنے کے بعد, کوریئر کمپنیز ٹیک دیئر ٹائم, وہ آتی ہیں ریکنسائل کرتی ہیں, وہ ٹائم وہ ہو جاتا ہے جیسی کارڈ آن ڈیلیوری پیمنٹ ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. ویسے یہاں پہ کیو آر کوڈ کا بھی تو ایک یوز کیس بنتا ہے. کوریئر کین بی کیرینگ, بیکاز ایم پوز واز اے فلاپ آئیڈیا ان پاکستان, اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ, کاسٹ بہت زیادہ تھی اینڈ کوریئر کمپنیز ور ناٹ انٹرسٹڈ ان ہیونگ ایم پوز. ٹرائی پوری ماری تھی بینکوں نے, مجھے اس ایک زمانے میں یاد ہے. تو آئی تھنک کیو آر کوڈ بھی تو مختصراً میں جاننا چاہوں گا, بیکاز وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز دی کنکلوژن. اس کا یوز کیس یوں بنتا ہے, اور اس پہ ہم کر رہے ہیں ایک فورتھ کمنگ کوریئر کمپنی ان کے ساتھ, کہ ہم جس وقت لیبل پرنٹ ہو نا جی اس وقت آپ کر دیں, یا اس کے ہاتھ میں ہو, کوریئر کے ہاتھ میں, اور اس کے ذریعے وہ پیمنٹ ہو جائے, تو وہ ہو سکتی ہے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں عدیل تو میں ایک دو کچھ اور فیچرز نیو الفا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا, وچ آئی تھنک یوزرز وڈ بی انٹرسٹڈ ان, جو کہ ہم اکثر اوور لک کر دیتے ہیں, وہ والے فیچرز ہیں. ایک چیز میں اگین سب کو ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا کوشش کریں, ایون کریڈٹ کارڈ بھی یا ڈیبٹ کارڈ تو کبھی آن لائن شاپنگ میں یوز نہ کریں. سو ٹرو, رائٹ. اس لیے یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ, وہ یہ سمجھتے ہیں یار اب تو 3D سیکیور ہے نا, تو جب ہوگا تو پہلے او ٹی پی آئے گا, او ٹی پی ڈالوں گا تو پیمنٹ ہوگی. مزیدار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے زیادہ تر مرچنٹس 3D سیکیور ہیں, بیکاز ہماری ریگولیٹری مارکیٹ نے ان کو 3D سیکیور کروایا. بالکل. Global merchants are not 3D secure, so true, because they feel that it adds friction to their process. بالکل. So even as big retailers as Amazons are not 3D secure for up to certain value of transaction. So try not to use. اس ایپ میں ایک فیچر ہے, وہ ہے ای کامرس شاپنگ کارٹ کا, جس کو ہم ورچوئل ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں. ٹھیک. وہ یوزرز خود بنا سکتے ہیں, خود اس کی لمٹ اسائن کر سکتے ہیں, 5,000 50,000 5 لاکھ جو دل چاہے لمٹ بنائیں. ایکسپائری خود رکھ سکتے ہیں, اور اس کو ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ون ٹائم یوز کے لیے یا ریکرنگ یوز کے لیے. رائٹ. تو یہ بنا لیں. ایک فیچر ہے ہمارا جس میں اسٹیٹمنٹس, اگین یو آر اے بینکر یور سیلف, یو ول انڈرسٹینڈ. آپ نے کبھی اپنی اسٹیٹمنٹ کو میننگ فلی دیکھنے کی کبھی زحمت لی ہے؟ میننگ فلی میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں, آئی ڈو ٹریک مائی ایکسپینسز, بٹ یو آر رائٹ, آئی تھنک وہ ایک پی ڈی ایف فائل جنریٹ ہو جاتی ہے جو کہ دیٹ ڈزنٹ ریئلی میک مچ سینس ٹو یو. یا اس سے آپ کچھ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. نہیں, کچھ نہیں. اچھا, مزیدار بات ہوتی ہے کہ اب عدیل صاحب کا اچھا خاصا نام ہے, بچپن میں رکھا گیا تھا, خوش بھی ہوتا ہے اپنا, لیکن اسٹیٹمنٹ میں لکھا نظر آئے گا منی سینڈ فرام 105976 ٹو 156667. ٹھیک ہے. اب آپ میک سینس کریں اس کا, یہ 105766 کون تھا اور 10, اب آپ جا کے ملاتے ہیں کہ یار یہ نمبر کس کا ہے بھائی. بالکل. سو جو اس میں نیو الفا ایپ میں نیمز ایک تو ہم نے داخل کر دیے ہیں, تو آپ کو نام نظر آئے گا کہ عدیل سینٹ منی ٹو یایا, بیکاز جو ٹائٹل فیچ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں آپ اپنی ٹرانزیکشن کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے تھے میرے شاپنگ کے, یہ تھے انٹرٹینمنٹ کے, وہ اس میں نظر.
پھر پلس انشاءاللہ اگلے مہینے کی ہماری ریلیز میں آپ ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ ایک اپنی ڈسکرپشن بھی ڈال سکیں گے کہ بھائی یہ یاسر کے پیسے لیے تھے, یاسر واپس کر رہا ہوں. ویری انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو یہ اینڈ آل آف دیز آر ایون ٹوڈے سرچیبل فیلڈ, سو یو کین سرچ کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک بینی بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے whatever ٹیپو, تو آپ لکھیں گے ٹیپو تو وہ دکھا دے گا کہ ٹیپو کو پچھلے 50 سال میں آپ نے کتنے پیسے بھیجے ویری نائس. ساری یا میں نے بیکن ہاؤس آپ لکھیں گے تو میں نے بیکن ہاؤس کی فیس کتنی دفعہ جمع کرائی ہے. ابھی تو آپ کو ٹائپ خود سے ڈھونڈنا پڑے گا نا میں نے کتنی. کل ہی میری اپنی بہن کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ چلا تھا, وہ کہہ رہی ہے میں نے پیسے بھیجے, میں کہہ رہا ہوں پیسے تم نے نہیں بھیجے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے یوز کیس بتایا, اینڈ آئی تھنک دس از ویری یوزفل. سو یا دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے فیچر بلڈ کرنا ایپ میں, ایک ہوتا ہے لوگوں کا اس کو ایکچولی یوز کرنا. سو آئی نو ابھی ٹائم بہت کم ہوا ہے, ابھی لاسٹ ویک ہی آپ لوگوں نے لانچ کیا, بٹ آر یو سینگ اینی اپ ٹیک ان دوز فیچرز لائک اسٹاک مارکیٹ, جس میوچل فنڈ اسٹاف اینڈ آل, نظر آ رہا ہے لوگ یوز کر رہے ہیں ان چیزوں؟ لاٹس. اور دیکھیں ایز آلسو ایز پیپلز انڈرسٹینڈنگ از امپروونگ اباؤٹ سرٹن تھنگس. سو فار ایگزامپل جو انٹرسٹ انکم ہے, if it is above a certain value, has become taxable now. Yes, right? True. Whereas the gains on mutual funds so far has a much lower rate of capital gains, right? So now people are moving a lot of their interest bearing or profit bearing investments into funds. Right? That's true. So that is happening. Yeah. باقی جو جیسے میں نے کہا فیچرز کے اوپر ہماری لگ بھگ اب تو تقریباً ملین کے قریب لوگوں نے, ابھی ہمیں کتنے 6 دن ہوئے ہیں لانچ کیے ہوئے, اپنی ایپ کو اپڈیٹ کر لیا ہے, right? اور and so they are now privy to all these options and gradually they are using it. So yes, they are using it. That is great, that is great. آج کل ایک اور بز ورڈ جو چل رہا ہے اور لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انسان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا ہے, وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. وہ ساری when the machines will take over human, وہ ہم ڈسکشن کبھی بات کے لیے رکھتے ہیں, بٹ I think AI is definitely helping people like yourself جو کہ actually tech development پہ کام کر رہے ہیں, facilitation کے لیے کام کر رہے ہیں. So what are the AI elements that have been incorporated, اگر if they have been in your application? They have been, absolutely. So first of all, تو from very vanilla benign form ہماری security کے اوپر ہم AI کو یوز کرتے ہیں. So the machines are monitoring کہ آپ کا لاگ ان پیٹرنس, آپ کی ٹرانزیکشن پیٹرنس, رائٹ, آپ کی جنرلی یور جیو لوکیشن, جس کی بیسس پہ مشینز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں ان سے کوئی ایڈیشنل سیکیورٹی کویسچنز پوچھوں یا میں ان کی ایپ کی لمٹ کو اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر لوں based on the profiles that the machine is observing. So جو نمبر آف سائیکلز کاؤنٹ کرواتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا, کہ وہ جو ہم ہمیشہ گنتے رہتے ہیں کس میں سیڑھی تھی, کس میں نہیں تھی, کس میں بس نظر آئی. This is all AI generated, This is all AI generated also. Correct, right? So ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہم بہت ساری ہم ڈیٹا سائنس کے بہت سارے ماڈلس یوز کرتے ہیں, جس کی بیسس پہ فار ایگزامپل ایک مثال, جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو انسٹنٹ کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں, رائٹ. ہم کیسے دیں؟ آپ نے اگر ہم نے آپ سے کہا کہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ یا سیلری سلپ کو اپلوڈ کریں, سو اٹ وڈ اپلائی دی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن, اٹ ریڈ یور کریڈٹس, اٹ آلسو ریڈ یور سیلری سلپ, اینڈ اٹ سی کہ سیلری سلپ آپ کی اگر 25 تاریخ کو آتی ہے اور آپ کی سیلری سلپ کہتی ہے کہ میری سیلری ایکس اماؤنٹ آتی ہے, تو کیا بینک اسٹیٹمنٹ بھی وہ 25 تاریخ کو ایکس اماؤنٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو وہ ان چیزوں کی بیسس پہ. پھر ایک اور چیز, جب ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, سو اس وقت ہم کسٹمر سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ایک سیلفی لیجئے. اس سیلفی کو اگین ہم میچنگ پرنسپلس کے تھرو میچ کرتے ہیں ود دا ریکارڈ دیٹ وی ریسیو فرام نادرا, رائٹ. اینڈ لاٹس آف ادر پیسز جس کے اوپر ہم مشین کو لرن کرا رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم ابھی ساتھ ہی ہم چیک بھی کلیئر کر رہے ہیں. ہم نے ایک مشین بنائی ہے چیک کلیئرنگ کی, جس میں مشین آپ کے سگنیچرس کو میچ کرتی ہے کہ آپ نے اوور دی ایئرز آپ کے سگنیچرس کیسے میرے پاس آئے ہیں, اور وہ سگنیچرز نہ صرف دا سگنیچر امیج بٹ دا پریشر پوائنٹس آف دوز سگنیچرز. میں دیکھیں میں آپ کا دل سگنیچر کاپی کر سکتا ہوں اگر میں 1 گھنٹہ پریکٹس کروں, لیکن میں آپ کے پریشر پوائنٹ کو مجھے زندگی میں پتہ نہیں چلے گا آپ کہاں پریشر ڈالتے ہیں سگنیچر کرتے ہوئے, بیکاز دیٹس اے ہیبٹ دیٹ یو ہیو فارمڈ اوور دی ایئرز.
تو ہماری جو مشین ہے وہ مشین لرننگ کی بیسس پہ ان پریشر پوائنٹس کو اپنے پاس کیپچر کرتی ہے, پھر اس کو آپ کے سگنیچر سے میچ کرتی ہے. سو دیٹ اگین از آل ہیپننگ تھرو دا مشین لرننگ فیس. ایکسلنٹ. سو یہ سارے موڈیولز آپ نے پاکستان میں ہی ڈیولپ کیے ہیں ان ہاؤس یا ساری چیزیں؟ خود یقین کریں ہمارے الحمدللہ پاکستان ہیز اے لاٹ آف ٹیلنٹ, اینڈ یو نو الحمدللہ پاکستان از ون آف دا فورتھ لارجسٹ فری لانسرز مارکیٹ بائی دا وے ان دا ورلڈ, اینڈ دوز پیپل آر اویلیبل ٹو ڈو. دیکھیں جو ضرورت ہے نا پاکستان میں یہ زیادہ سمجھتا ہوں, اگین بیکاز پوڈ کاسٹ ہوئی ہے, لوگ کہتے تھے اسٹیو جابس کرتا کیا ہے, سارا کام تو اسٹیو وozniak کرتا ہے جو اس کا کوڈر تھا, جو ٹیکی تھا بیہائنڈ. اسٹیو جابس used to bring everything together. He had a vision, he had a strategy, and he used to ask Wozniak and others کہ یار اس کو اس طریقے سے بناؤ, right? So میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ شاید ضرورت ڈیجیٹل لیڈرشپ کی ہے. Right. People who have the vision. We have people who can execute the vision. We have fantastic coders, fantastic data scientists, even better designers and UI UX ڈیزائنرز جو فگما میں ایسی زبردست اسکرینز بناتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں, اینڈ جرنی بھی بہت اچھی بناتے ہیں. سو دیٹس ویئر آئی فیل آئی تھنک جو ہماری اس وقت تھوڑی سی کمی ہے وہ یہ کہ اف یو پٹ آل آف دس ٹوگیدر. آپ کے سوال کا جواب دینے کا یہ پاکستان نے بنایا ہے. آپ یقین کریں اس وقت ہم نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے نا اس میں سے علاج میں جو انفیکٹ ابھی تک جو میں نے ذکر کیا جتنا وہ سب انڈیجنسلی انجینئرڈ ہوئی ہیں نہ, کچھ کے پارٹس امپورٹ ہو کے ہم نے اسمبل کی ہوں گے اور کچھ تو بالکل زیرو سے پاکستان میں بنائیں گے. ایکسلنٹ. فائنلی یا نیچرلی ایک پلان دیا جاتا ہے مینجمنٹ کو کہ جی ابھی ہم فرسٹ فیز میں یہ کام کر رہے ہیں, سیکنڈ میں یہ کریں گے, تھرڈ کریں گے. نیچرلی آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو شیئر اینی تھنگ کانفیڈینشیل ود اس, لیکن کوئی 2-3 اہم چیزیں دیٹ یو ول بی سیئنگ ان دس نیو الفا ایپ ان دا کمنگ منتھس اف یو کوڈ شیئر بفور وی کنکلوڈ. سو دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی فار ایگزامپل ان کے اندر فردر امپرومنٹس لانے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل مثال ایک بتا دیتا ہوں, ابھی ہمارے پاس شیڈولنگ ہے, بل شیڈولنگ. سو جو آپ یوٹیلیٹی بل شیڈولنگ یعنی آپ اگر آپ شیڈول لگا دیں اپنے کے الیکٹرک کے بل کے اوپر, ایک دفعہ آپ پے کریں گے تو ہماری آخری اسکرین آپ سے پوچھے گی ہر مہینے اس کو شیڈول کرنا ہے, وہ کہے گا آپ کہیں گے شیڈول کر دو, تو ہر مہینے تو میرے سے پوچھے بغیر پے کر دو. تو بس مجھے الرٹ دے دیا کرو 3 دن پہلے, 2 دن پہلے, 1 دن پہلے لگا, اس کے بعد لگا دو. کبھی آپ نے غور کیا, آپ ماشاء اللہ یو ویل ٹریولڈ, باہر میں بہت پہلے سے ایک چیز چلتی ہے جس کو اسٹینڈنگ آرڈر یا ڈائریکٹ ڈیبٹ کہتے ہیں. اسٹینڈنگ آرڈر ہوتا ہے جب آپ کسی کو لگاتے ہیں, ڈائریکٹ ڈیبٹ ہوتا ہے جب کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ کر لیتا ہے. پاکستان میں نہیں ہے. سو انشاءاللہ اگلے فیز میں ہم اسٹینڈنگ آرڈر لائیں گے, یعنی آپ نہ صرف الفلا ٹو الفلا بلکہ الفلا ٹو ادر بینکس بھی اپنے پیمنٹس کو بھیج سکیں گے. تو آپ لگا دیں کہ یار اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں ہر مہینے تو ہر مہینے میرے اکاؤنٹ سے 2000 روپے جی اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. ٹھیک. پھر ہم نے ابھی ایک فیچر وہ آ چکا ہے اس فیز کے اندر, وہ ہے انٹرنیٹ بینکنگ لاگ ان. دیکھیں ایپ لاگ ان آسان ہوتا ہے. ایپ لاگ ان اس لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی, اپنے آپ کو آپ نے ریکگنائز کر دیا, اس کے بعد آپ نے فون کی سیکیورٹی فیچرز کو یوز کر کے بایو میٹرک پہ اپنے آپ کو آن. اب آپ کو پن شین یا لاگ ان پاسورڈ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. سو ٹرو. ٹھیک. اگر آپ کو میں آج کہہ دوں کہ ایسا کریں عدیل, آپ لارج اسکرین پہ جائیں اور انٹرنیٹ بینکنگ پہ لاگ ان کریں, آپ کہیں گے یار مرواؤ گے, میں تو بھول چکا ہوں لاگ ان پاسورڈ, رائٹ. تو اس وجہ سے اگین لارج اسکرین یوز نہیں ہوتی. سو ہم نے ایک تو وہ کیا ہے کہ اپنا جی میل اسٹائل اینڈ یوٹیوب اسٹائل میں, کہ جب آپ کبھی جی میل میں لاگ ان کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ کا جو ہے نا وہ جاتا ہے کہ نمبر دیکھو یہ نمبر سیم ہے تو اس پہ کلک کر دو. بالکل ایسے. سو ہمارا اگر آپ لاگ ان پیج پہ انٹرنیٹ بینکنگ کے جائیں گے تو کیو آر کوڈ ہوگا, وہ اگر آپ اپنی ایپ سے ریڈ کرتے ہیں تو ایپ آتھرائز کر دیتی ہے آپ کا لاگ ان سمتھنگ لائک واٹس ایپ ویب ایپ جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. سو اس کو اگین ہم اس کو مزید امپروو کریں گے. میں نے آپ سے ہوم فائنینسنگ کا ذکر کیا, وہ کریں گے. میں نے آپ کی آٹو کی بات کی, میں آٹو کو بڑھائیں گے. میں نے انسٹنٹ کریڈٹ کارڈ کا ذکر کیا کہ ابھی خالی ایگزسٹنگ ٹو بینک کسٹمرز ہیں, ہم انشاءاللہ نیو ٹو بینک کسٹمرز. رائٹ. تو یہ سارے ہمارے روڈ میپس میں ہیں. آئی تھنک یا جو فیچرز آپ نے ایڈ کیے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن سم تھنگ دیٹ ریئلی انجوائڈ لسننگ فرام یو واز کہ جو ایک انٹرنیٹ بینکنگ فار می سم ون جو کہ کبھی مہینوں میں برانچ جاتا ہے, اور میں صرف برانچ پتہ تب جاتا ہوں جب گھر سے یہ آرڈر آتا ہے کہ یہ 1000 کے نوٹ لانے ہیں, یہ اے ٹی ایم کے 5000 والے نوٹ نہیں لانے, وہ گھر میں جو سیلریز دینی پڑتی ہیں اس کے لیے. وٹ آئی ریئلی لائکڈ اباؤٹ یور پروڈکٹ, یہ جو تھاٹ پروسیس کہ آپ نے جو وہ ٹپیکل پین پوائنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو چھوٹے چھوٹے پین پوائنٹس جنرلی
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کو فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, یار ہیل مینیج اٹ سم ہاؤ, بٹ نہیں, آئی تھنک دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. My best wishes and good luck to you, and thank you so much for taking out time. Thank you for having me, Adil. That was a very interesting discussion. یا ہمارے ساتھ موجود ہے فرام بینک الفلاح, the new Alpha app. I think کافی کچھ جاننے کا موقع ملا. ظاہر ہے ایک انکوزیٹونیس, ایک تجسس ضرور ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ کیجیے اس کو, check that app out, check out the features and all. Maybe you may end up opening the account right there and then, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہیں کا وہیں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. I hope you enjoyed this podcast, this very interesting discussion. Banking in Pakistan is digitizing really fast. میرے پاس اور بھی بہت سارے سوالات آ رہے تھے, بٹ وہ میں سے آف لائن پوچھ لوں گا میں. میری آپ سے ملاقات اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Till then, goodbye, God bless and اللہ حافظ.